حضرت سیدنا احمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں، کوفہ میں ایک عبادت گزار، خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اسی کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم اجنبیہ عورت کی آواز سنی تو اس طرف بالکل متوجہ نہ ہوا اور نگاہ جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف واپس آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات تو سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہ جھکائے جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگانے میں مبتلا ہو۔ عورت نے کہا، واللہ عز وجل، میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تجھے جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگوں کو ایک ادنا سی غلطی بھی ان کو عیبدار بنا دیتی ہے، لیکن کیا کروں، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی یہ گفتگو سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنی چاہی، لیکن اسے خشوع اور خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس اندر چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بےتاب ہو کر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ جبار و قہار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ کی قسم، میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تجھے ایک ایسے طبیب یعنی حکیم کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں۔ بے شک میں اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، جس پاک پروردگار عز و جل کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر عمل کر سکوں۔ اس باحیا نوجوان نے سر جھکائے
نگاہیں نیچی کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ۔ میں تجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ سن کر اس عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو دیکھا کہ نوجوان تو جا چکا تھا، وہ بھی اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی نوجوان کی یاد آتی اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے آخر کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا، کیا کروں؟ کیا میرے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہو جاتی تو نوافل میں مشغول ہو جاتی اور پھر آخر اسی طرح عبادت اور ریاضت کرتے کرتے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس واقعے کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ عورت ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے متاثر حصہ کاٹ دیا جاتا، ورنہ وہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی۔ طبیب اس کے جسم سے گوشت کاٹتے تو عورت کو بہت تکلیف ہوتی اور وہ انہیں روک دیتی، لیکن جب اس کے سامنے نوجوان کا ذکر کیا جاتا تو اسے تکلیف محسوس نہ ہوتی اور طبیب آرام سے اس کا گوشت کاٹ لیتے۔ بالآخر اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ میرے پیاروں، اگر آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں، حسب منشا کہیں شادی کرنے کی خواہش ہو یا پھر رشتوں کی طلب ہو، ان سے نکاح کرنے کی حلال خواہش رکھتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لڑکا یا لڑکی چاہے کہ اس کا اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو جائے، شادی ہو جائے، تو پھر فجر کی فرض کے پہلے سب سے اول وضو کی حالت میں رہتے ہوئے 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد 45 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یاد رہے، یہ عمل آپ کو سورج نکلنے سے پہلے ہی پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ پورا وظیفہ پڑھنے کے دوران جو بھی آپ کی نیت ہو اللہ کے سامنے اپنے دل میں اسے رکھیے گا، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کسی خاص شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کیجیے گا، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ نیک صالح جگہ رشتہ ہو جائے تو اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس وظیفہ کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے گا، یقیناً 30 دن بھی نہ گزرنے پائیں گے، اللہ آپ کے لیے بڑا ہی مبارک تحفہ عطا فرمائے گا۔